اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. درود پڑھیں محمد عربی. حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، دین اور معرفت امام پر آج ہی ہماری دوسری نشست. ارشاد خداوندی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے. یعنی خدا راستے کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے کہ یقیناً یہ پتا چلا کہیں اللہ اشارہ تو نہیں کرا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، فوراً اس کی پیروی کرو. میں نے رات بیٹھ کیا تھا اور پھر جو نئے حضرات آئے ہیں ان کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ راستے پر آدمی چلتا ہے، پیروی نہیں کرتا. پتا چلا یہ کوئی صراط مستقیم ایسا ہے جو چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے. یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اگر آپ نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تجھے خدا کے راستے سے دور کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہی میرا امر ہے، یہی میرا حکم ہے. اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو میرے راستے کی پیروی کرو. آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہ سمجھیں گے تب تک دین اور امام سمجھ میں نہیں آئے گا. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. پہلے انسان کو دیکھیں کہ انسان کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ المؤمنون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ارشاد خداوندی ہے کہ میں نے انسان کو 6 چیزوں سے بنایا: مٹی، نطفہ، خون کا لوچڑا، ہڈیاں اور گوشت. انسان کو بنایا اللہ نے 6 چیزوں سے: مٹی، نطفہ، خون، گوشت کا لوچڑا، پھر اس میں ہڈیاں، پھر گوشت. آج یہاں نہیں رکے، آگے چلی. ثم انشأناہ خلقنا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر میں نے دوسرے طریقے سے انسان کو مکمل کیا. ابھی انسان مکمل نہیں ہے، وہ ایک بوتا ہے. میں نے دوسرے طریقے سے انسان کو مکمل کیا. وہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ابھی انسان میں روح نہیں آئی. انسان میں روح نہیں آئی. دیکھیے روح نہیں آئی. ارشاد خداوندی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. یہ علماء یہود ہیں جو رسول سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھتے، کسی مولوی سے نہیں. آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قل روح من امر ربی،
آپ ان کو کہہ دیں کہ روح میری پروردگار کی طرف سے امر ہے، خلق نہیں امر ہے۔ میں نے رات میں کیا تھا کہ سارے پڑھے لکھے حضرات آپ سے زیادہ مجھے اچھے سامعین کہاں ملیں گے۔ یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، آپ ان کو کہہ دیں کہ روح میری پروردگار کی طرف سے امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور آپ کو تھوڑے میں سے تھوڑا علم ہے، آپ میں جو کہہ رہا ہے وہ نہیں، جن کو بتا رہا ہے۔ رسول کے لیے خدا نے نہیں کہا۔ میرے بھائی جو نوجوان ہیں، جو میرے قریب بیٹھے ہیں، محبت ہے آپ کو اس لیے قریب بیٹھے ہیں تو تھوڑی بات بھی کرنا پڑے گی۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح، رسول آپ سے پوچھتے ہیں یہ علماء یہود کہ روح کیا ہے، ان کو کہا دو کہ روح میری پروردگار کی طرف سے امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لیکن آپ کو تھوڑے میں سے تھوڑا علم ہے، مرتے مرتے مر جاؤ گے تمہیں امر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں نوجوانوں، یہ ہمارا جسم یہ خلق ہے، اللہ لہ الخلق والامر، یہ بھی مخلوق ہے، جسم بھی مخلوق ہے، روح بھی مخلوق ہے جسم بھی مخلوق روح بھی مخلوق، لیکن روح ہے امر، روح ہے امر۔ خلق میں اور امر میں فرق کیا ہے؟ تخلیق ہوتی ہے تدریجی، آہستہ آہستہ آہستہ۔ بچہ کم از کم 9 مہینے ماں کے پیٹ رہتا ہے، لیکن امر کسے کہتے ہیں؟ اشارہ کیا ہو گیا۔ جو مادیت سے پاک ہو، جو مادیت سے پاک ہے وہ ہے امر، جو مادیت سے پاک ہے وہ بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، لیکن فرق ہے، اس کی جنس اور ہے، امر کی جنس اور ہے۔ خلق مانے تدریجی، آہستہ آہستہ آہستہ۔ ایمان سے بتائیں، اگر کوئی نوجوان شادی کرے اور 2 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو، کہو نا خدا کی قدرت ہے۔ یہ خدا کی قدرت نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ مخلوق ہے، مخلوق ہوتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ۔ امر ہوتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون، خدا نے ارادہ کیا ہو گیا، خدا نے ارادہ کیا ہو گیا، یہ ہے روح۔ مجھے افسوس اسی بات پر لگتا ہے، ارے یہ تمہارا جسم، اس میں آیا امر، اب امر کی جنس اور ہے، جسم کی جنس اور ہے۔ ارے جب امر تم جیسا نہیں تو امر تم جیسا کیسا؟ دیکھیں یہ ہے جسم، روح ہے امر۔ جب آج تک دنیا کو امر سمجھ میں نہیں آیا، ہم جن کو مانتے وہ تو ان امر ہیں۔ جب آج تک دنیا بڑی سائنس ترقی کی، ٹیکنالوجی، امریکہ نے بڑی ترقی کی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، لیکن آج تک وہ امر کو سمجھ نہ سکی۔ ارے جو امریکہ امر کو نہ سمجھ سکا تو 2 رکعتی ملا علی علم کو کیسے پہنچا؟ لا لا علی۔ اب ایک تیسری چیز ہے، ان دونوں کے درمیان، امر کے درمیان اور جسم کے درمیان ایک تیسری چیز ہے جس کو قرآن نے نفس کہا۔ یہ دونوں کے درمیان وسیلہ ہے۔ نفس کا کیا کام ہے؟
امر کو اور جسم کو ملانا. نفس کا کیا کام ہے؟ یہ نفس جو ہے یہ ہے وسیلہ. کس کے درمیان؟ مخلوق کے درمیان اور امر کے درمیان. امر کے درمیان، کیونکہ یہ وسیلہ ہے. نفس جو ہے یہ نفس ہے وسیلہ. اب آپ رات کو سو گئے، آپ بستر پر ہیں، دیکھ رہے ہیں میں لندن گھوم رہا ہوں، میں امریکہ گھوم رہا ہوں، میں کراچی گھوم رہا ہوں. یہ گھوم کر رہا ہے. آپ سانس بھی لے رہے ہیں، آپ کی نبض بھی چل رہی ہے. پتا چلا روح آپ کے ساتھ ہے نا. اگر آپ کے روح ساتھ نہ ہوتی تو یہ سانسیں کیوں لے رہا ہے؟ پتا چلا روح آپ کے ساتھ ہے. یہ گھوم رہا ہے نفس، یہ گھوم رہا ہے نفس جو امر کے درمیان اور جسم کے درمیان وسیلہ ہے. جہاں بھی ہے لیکن بے خبر نہیں. جہاں بھی ہے وہ بے خبر نہیں ہے. ادھر آپ کو مچھر نے کاٹا، نفس فوراً پہنچ گیا. اسی نفس کو بتایا کس نے؟ بھائی سر نہلا میرے نوجوان کتنے اچھے بھائی رکھتے ہیں. نعرہ حیدری. یہ نفس کبھی کسی مسلمان نے ٹی وی پر مسجد میں کیا یہ نفس کیسے پہنچا؟ یہ تو امریکہ میں تھا، یہاں کیسے آیا؟ کبھی تم نے نفس پر اعتراض نہیں، اپنے نفس پر. کبھی تم نے اپنے نفس پر اعتراض نہیں کیا. آئیے جان بوجھ کر آپ کو سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں، 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ہے ہمارا نفس، یہ ہے ہمارا نفس جو جسم کے درمیان اور روح کے درمیان وسیلہ. ارشاد ہو رہا ہے. اور میں کیا تمام جتنے بھی میں حوالے دوں گا، میں نے رات میں کیا تھا کہ ہمارے جو 10 دن ہیں یہ فضائل کے لیے ہیں، مصحاب فضائل کے لیے، آل محمد کو سمجھنے کے لیے. یہ 10 راتیں ہیں. یہ حسینی یونیورسٹی ہے. یہ جو مجالس ہے یہ حسینی یونیورسٹی ہے. یہاں سمجھو کہ یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ارشاد ہوا سورۃ آل عمران میں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یقیناً خدا تمہیں ڈراتا ہے نفس کے ذریعے. خدا خود نہیں ڈراتا، خدا خود نہیں ڈراتا ہے نفس کے ذریعے. پتا چلا خدا کا کوئی نفس ہے. اسی لیے جتنے ہمارے تفاسیر ہیں سب نے لکھا کہ نفس سے مراد میرا مولا علی ہے. پتا چلا مولا علی ہے خدا کا نفس. مولا علی ہے. ہو سکتا ہے کچھ بھائی. یہ ایک آیت پڑھی ہم نے نہیں سمجھ میں آتی. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہے سورت ہے. اور میں نوجوانوں کو میں انتہا پسند نہیں. میں یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہوں، مجھے غصہ نہیں آتا. کسی نوجوان کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آسانی سے مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے اور کھڑے ہو کر سوال پوچھ سکتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورت نساء میں، فقاتل فی سبیل اللہ، میرے حبیب لڑ مار، لا تکلف الا نفسک، میرے حبیب میدان جنگ سے سارے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں لیکن آپ کا نفس نہ بھاگے. میں گھبرا کیوں؟ نعرہ حیدری. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، میرے حبیب مار، لڑ، قتل کر، لیکن میرے حبیب سارے میدان جنگ سے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں لیکن آپ کا نفس نہ بھاگے. رسول بیچارے تو کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا. پتا چلا جو لڑتا ہے، جو میدان جنگ سے نہیں بھاگتا، وہ ہے نفس رسول. اسی لیے اگر تعصب کی عین کے ہٹا کر دیکھیے ہمارے تفاسیر نے لکھا کہ اس نفس سے مراد میرا مولا علی ہے. علی خدا کا بھی نفس ہے، علی رسول کا بھی نفس ہے. ایسے نہیں.
آئیے پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف. یہ ابھی یہ آیت جو تھی یہ آیت ہے سورت نساء کی آیت نمبر 83. ابھی جو آتا رہا ہوں یہ آیت ہے سورت توبہ کی. آیت کا نمبر ہے 120. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفس. کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ میرے رسول کی مخالفت کرے. کسی کے لیے. مجلس تو یہیں ختم ہوئی. کسی کے لیے جائز نہیں، چاہے مدینے کا رہنے والا ہو. اللہ نے مدینے والوں کو بھی نہیں چھوڑا، چاہے مدینے کا رہنے والا ہو چاہے باہر کا رہنے والا ہو. کسی کے لیے جائز نہیں وہ رسول کی مخالفت کرے. اب مجھے کیا پتا کہ کس نے رسول کی مخالفت کی. یہ جا کر تاریخ میں پڑھے، کتابوں میں پڑھے کس نے رسول. کسی کے لیے جائز نہیں کہ میرے رسول کی مخالفت کرے. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفس. اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ نفس رسول کی مخالفت کرے. جس طرح تابع داری رسول کی جائز اس طرح نفس رسول کی واجب. نعرہ حیدری. یعنی اطاعت جس طرح رسول کی واجب اس طرح نفس رسول کی واجب. یہاں بھی ہمارا ایمان لکھا کہ نفس مراد جناب علی ہے. ہو سکتا ہے ان تین عاشقوں میں نہیں. شیعہ تھا. آئیے ایسی آئے پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی ماں کا لال دنیا میں تردید کرے مجھے قسم ہے اس ممبر کی میں کلمہ سے نہیں بڑھوں گا. ابھی جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ ایسی آیت ہے کہ ابھی تک مفسرین کو طاقت نہیں. اور یہ آیت ہے آیت مبارکہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میرے حبیب ان کو کہا دو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ ہم اپنے بیٹے. تم اپنی نساء لے کر آؤ ہم اپنی نساء. بیٹیاں نہیں نساء. یا نساء نبی اے نبی کی بیویاں. نساء میں بیٹی شامل، نساء میں بیوی شامل، نساء میں ماں شامل. تینوں رشتے قرآن میں ہیں. لفظ نساء میں تینوں رشتے شامل ہیں. ماں، بیٹی، بیوی. ان کو کہا تو تم اپنی نساء لے کر آؤ ہم اپنی نساء لے کر آؤ. تم اپنے نفس لے کر ہم تم اپنے بیٹے لے کر آؤ ہم اپنے بیٹے. میں نہیں ہم. کہنے والا ہے رسول. کیا مقام ہے. تم اپنے بیٹے لے کر ہم اپنے بیٹے گئے. تم اپنی نساء لے کر آؤ ہم اپنی نساء. تم اپنے نفوس لے کر آؤ ہم اپنے نفوس لے کر آؤ. اور پھر ان کو پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. فیصلہ میں نہ کروں گا نہ تم کرو گے. فیصلہ کرے گا خدا کیونکہ تم بھی خدا کو مانتے ہو. نثارے خدا کو مانتے ہیں. پھر ان کو پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. اور جو خدا کی بارگاہ میں جھوٹا اس پر خدا کی لعنت. جتنے تفاسیر ہیں نوجوانوں میں نے رات اپیل کی تھی کہ کم از کم 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ قرآن کو دے. تمام نے لکھا کہ رسول نے کیا کیا. بیٹوں کی جگہ پر حسن حسین کو لے کر آئے، نساء کی جگہ پر بطول کو لے کر آئے. تم کہتے ہو رسول کو علم غیب نہیں، خدا نے نام نہیں بتایا. خدا نے نام نہیں بتائے تو کچھ اور تو لے کر آتے. تم کہتے ہو رسول کے علم غیب نہیں. یہ کہاں سے علم غیب آ گیا کہ بیٹوں کے کامن ہے سارے کامن. تم اپنے بیٹے لے کر ہم اپنے بیٹے. تم اپنی نساء لے کر آؤ ہم اپنی نساء. تم اپنے نفوس لے کر ہم اپنے نفوس. اور پھر ان کو پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا اس میں اللہ کی لعنت. رسول نے کیا کیا. بیٹوں کی جگہ پر حسین کو لیا، نساء کی جگہ پر بطول کو لیا اور نفس کی جگہ پر علی کو لیا. کوئی مسلمان تردید کرے قیامت تک مجھے قسم ہے اس ممبر کی میں شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا. سب نے مل کر لکھا. ارے وہ تفسیر
جو شاہ فہد نے چھپوائی، پاکستان میں لاکھوں کے طرح موجود سب نے لکھا کہ نفس کی جگہ پر علی کو لے کر آئے۔ اب تو پتا چلا کہ علی خدا کا بھی نفس ہے، علی رسول کا بھی نفس ہے۔ یا تو قرآن کے آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو علی ہے اللہ کا نفس، علی ہے رسول کا نفس۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ قرآن نے کہا، میں نے بخاری کی حدیث نہیں پڑھی کہ کوئی کہتا کہ بنا رہا ہے علی، کوئی کہتا بھائی راوی کمزور ہے، راوی یہاں کمزور نہیں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ علی اللہ کا بھی نفس، علی رسول کا تمہارا نفس، تمہارا نفس امریکہ سے پہنچ جائے آنن فانن تو تمہیں اعتراض نہیں، علی کیسے پہنچتا ہے؟ ارے علی ہے اللہ رسول کا نفس۔ نعرہ حیدری، شیعہ علی کو پکارتے، علی کیسے پہنچتا ہے؟ تمہارا نفس کیسے پہنچا؟ تمہارا نفس کیسے پہنچا؟ جب تمہیں اپنا نفس ہی سمجھ میں نہیں آیا، علی تو اللہ کا نفس ہے، تم مرتے مرتے مر جاؤ گے، تمہیں اپنا نفس سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب علی ہے خدا کا نفس، رسول کا نفس، تمہارا نفس لندن سے پہنچ جائے، پتا چلا لندن میں ہے لیکن اپنی ریت سے بے خبر نہیں، دیکھ بھی رہا ہے۔ علی کیسے حاضر ناظر؟ تمہارا نفس کیسے حاضر ناظر؟ تمہارا نفس کیسے حاضر ناظر؟ یہاں تمہیں دشمن نے حملہ کیا، مچھر نے کاٹا اور فوراً وہاں سے پہنچ گیا، فوراً وہاں سے پہنچ گیا۔ اگر تمہارا نفس آنن فانن پہنچے تو اعتراض نہیں، اور میں علی کیسے پہنچتا ہے؟ علی ہے خدا کا نفس، علی ہے خدا کا نفس، اور کل نفس ذائقۃ الموت، موت آتی ہے نفس پر۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، موت آتی ہے نفس پر، علی ہے خدا کا نفس، علی ہے رسول کا نفس۔ ارے علی مرے کیسے؟ علی مرے کیسے؟ علی ہے خدا کا نفس، علی ہے رسول۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم نے کبھی مردہ کو مانا ہی نہیں۔ نعرہ حیدری، بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ ہم نے اپنے جسم کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے نفس کو نہیں سمجھا، اور چلے ہیں علی کو سمجھنے کے لیے۔ تمہیں اپنا نفس نہیں سمجھنا، تمہیں اپنا نفس میرا مولا علی۔ دیکھیں توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، لیکن آگے چلنے سے پہلے ایک دعا پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے صحیفہ کاملہ کی دعا۔ صحیفہ کاملہ میں سید سجاد کی دعا ہے۔ صحیفہ کاملہ میں کہا میں ضعیف کتابوں کی روایت بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ کل آپ سے کوئی کہے کہ یہ ضعیف کتاب تھا، یہ راوی نہیں، یہ ہے زبور آل محمد، یہ ہے زبور آل محمد۔ ہمارے چوتھے امام کی دعا، رب صلی علی اطہب اہل بیت الذی نخترتہم لامرک۔ یا اللہ تو رحمت نازل کر اہل بیت اطہار پر، اہل بیت پر نہیں، اہل بیت اطہار پر۔ میں گھبرا کیوں بولنا چاہ رہا ہوں؟ یا اللہ تو رحمت نازل کر اہل بیت اطہار پر، جن کو تو نے اپنے امر دین اور امر شریعت کے مطابق، جن کو تو نے، ہم نے تو نے، آگے نہیں چلوں گا،
یہ بڑی محنت ہے. رب صلی علی اطہر اہل بیت الذی نخترتہم لامرک. یا اللہ تو رحمت نازل کر اہل بیت اطہار پر جن کو تو نے اپنے امر دین اور امر شریعت کے لیے منتخب کیا. تو نے یہی تو سبب ہے دنیا ہم سے روٹھی کیوں رہتی ہے. اس لیے کہ آج تک ہم نے انسان کے بنائے ہوئے کو مانا ہی نہیں. رب صلی علی اطہر اہل بیت الذی نخترتہم لامرک. یا اللہ تو رحمت نازل کر اہل بیت اطہار پر جن کو تو نے اپنے امر دین اور امر شریعت کے مطابق کیا. وجعلتہم خزنۃ علمک وحفظۃ دینک وخلفاءک فی ارضک وحججک علی عبادک. اور یا اللہ جن کو تو نے اپنے علم کا خزینے دار, جن کو تو نے اپنے علم کا خزینے دار, اپنے دین کا محافظ, اپنی زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں پر اپنی حجت کرا دیا. میں گھبرا کے کیوں نوجوانوں اتنا بڑا جملہ میں نے کھا گئے. یا اللہ جن کو تو نے اپنے علم کا خزینے دار, خدا کے علم کے خزینے دار, یہ ہیں خدا کے علم کے خزینے دار. ارے جو خدا کے علم کے خزینے دار ہوں گے ان کے پاس علم کتنا ہوگا. جن کو تو نے اپنے علم کا خزینے دار, اپنے دین کا محافظ, اپنی زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں پر اپنی حجت کرا دیا. وَطَہَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَدَنَسِ تَطْہِيرًا بِارَادَتِکَ. اور یا اللہ جن کو تو نے اپنے ارادہ ازلی سے ہر آلودگی اور ہر ناز سے پاک اور صاف رکھا, تو نے رکھا. جن کو تو نے, یا اللہ بھائی گھبرا تو نہیں گے, جن کو یا اللہ تو نے ہر آلودگی اور ہر جاسد سے پاک اور ارادہ ازلی سے پاک اور صاف رکھا. وجعلتہم الوسیلۃ الیک والمسلک الی جنتک. اور یا اللہ جن کو تو نے اپنے تک آنے کا وسیلہ, جن کو تو نے, بڑی گھبرانے کی بات ہے. یا اللہ جن کو تو نے اپنے تک آنے کا وسیلہ اور جنت تک جانے کا راستہ کرا دیا. پتا چلا خدا کسی کو خدا تک پہنچنا ہے تو سیدھے نہ جانا, کہیں ٹانگ نہ ٹوٹ جائے, پہلے عالم کے دروازے پر آنا پڑے گا. دیکھ بڑا تو نہیں گے توجہ میں گفتگو ہے. جن کو تو نے چنا اپنے علم کا خزینے دار بنایا, دین کا محافظ تو نے بنایا. یہ ہے دین کے محافظ, یہ ہے دین کے محافظ. بتا آج دین ہے یا نہیں؟ ہمیں چھوڑو. میں اپنی بات نہیں کر رہا, بتا آج دین ہے یا نہیں؟ وہ میرے نوجوان بتا آج دین ہے یا نہیں؟ اور خدا فرما رہا ہے قرآن میں لہو ما فی السماوات والارض ولہو الدین واسبہ. وہاں الف سعد میں الف کائنات کا مالک میں ہوں, ولہو الدین واسبہ, اور میرا دین قیامت تک چلنے والا ہے. ہمیشہ میرا دین ہمیشہ رہنے والا ہے. کل ڈکشنری دے کر آنا, واسب ہمیشہ رہنے والا. اگر ہمیشہ رہنے والا ہے تو بتاؤ کہ آج دین کا واس کون ہے؟ 72 کے پاس نہیں, ہمارے پاس ہمارا 12واں موجود ہے. دیکھیں میں نے کیا ہم نے ماضی میں مصلحتوں سے کام لیا, اس لیے ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے وہ عالم کے فضائل سے محروم ہو گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عالم ہے کیا,
بھائی کم از کم اپنی کتابیں تو پڑھو. ہاں شیعو جب شیعہ بچے سے اوروں کے کتاب پوچھے جاتے ہیں تو 100 نام لے جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کتب اربع کے نام کیا ہے, نہیں آتا. کتب اربع کے نام کیا ہے, نہیں آتا. کیوں؟ ہم نے اپنے کتابوں کو چھوڑ دیا, اسی لیے ہمیں عالمیت سمجھ میں نہیں ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. بے گھبرا تو نہیں گے؟ دیکھیں توجہ چاہ رہا ہوں, جہاں گھبرائے نہیں میرے بھائی, آپ شاید گھبرائے نہیں میرے, تھوڑی مسکراہٹ آنا چاہیے. توجہ, نعرہ حیدری. دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وسیلے بھی ہیں, یہ وسیلہ بھی ہیں. دیکھیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. اب جو حوالہ میں دے رہا ہوں وہ ہے تفسیر کبیر امام فخر رازی جلد پہلی مطبوع مصر. تفسیر کبیر امام فخر رازی جلد پہلی مطبوع مصر. ایک رات جناب علیہ السلام ابن عباس کو بسم اللہ کی تفسیر سنانے لگا. فجر کی آذان آئی, تفسیر ختم نہ ہوا. تفسیر ختم نہ ہوا تو جناب علی نے فرمایا آئندہ صحیح. تو کہا مولا ساری رات آپ نے تفسیر بتائی, ابھی تک بسم اللہ کی تفسیر نہیں. کہا ابن عباس سمجھ, کائنات کا علم ہے قرآن میں, کائنات کا علم ہے قرآن میں, قرآن کا علم ہے یاسین میں, یاسین کا علم ہے الحمد میں, الحمد کا علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم ہے بے میں, بے کا علم ہے بے کے نقطے میں, ان الذی نقطۃ تحت الباء, اور بے کا نقطہ میں علی ہوں. ایسے دونوں ہاتھ بلند کر نعرہ حیدری. وہ بے کا نقطہ میں علی. یہ نوجوانوں میں آپ سے پوچھوں گا, بزرگوں سے میں بزرگوں نہیں کہوں گا, آپ نوجوانوں سے کہوں گا. میں نے کس کتاب تفسیر دیا؟ تفسیر کبیر جلد پہلی مطبوع مصر, بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا. اس نے بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا کہ یہ بات جب امیر شام کو پہنچی کہ علی نے کہا کہ میں بے کا نقطہ ہوں, سارے بات نہیں کرو کہ میں بٹھا رہوں. جب یہ بات امیر شام کو پہنچی تو میرے سامنے کا علی نے ایسا کہا ہے, کہا ہے, کہا اگر علی نے کہا ہے تو علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ابھی کبھی ارے امیر شام دشمن ہے لیکن علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اب جو ایسی روایت شیعہ اعتبار نہ کریں, وہ رات جا کر سوچے کہ میں شیعہ بھی ہوں یا نہیں ہوں. اور کہا علی نے کہا ہے, علی نے کہا ہے, علی نے کہا ہے, کہا اگر علی نے کہا ہے تو علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اور آج کے بعد میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. آج کے بعد یہ تفسیر کبیر میں ہے. میں نے کہا آج کے بعد میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. اب جا کر نمازیں دیکھو کہ کون بسم اللہ پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. جو پڑھتا ہے وہ ہے مولا علی کا ماننے والا, اور جو نہیں پڑھتا نعرہ حیدری. نہیں بھائی, نعرہ حیدری. میں کیا میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, ساداتوں, غیر ساداتوں, علی ہے بے کا نقطہ. آج پتا چلا کہ میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے. کتنا بڑا جملہ کھا گئے.
میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے. اب کوئی کہے کہ بسم اللہ پہلے ہے بے پہلے ہے تو میں نے رکھا ہے، تو خدا نے رکھا ہے. بے کو پہلے خدا نے رکھا، بے کو خدا نے رکھا ہے، بے کو خدا نے رکھا ہے. علی ہے بے کا نقطہ، یہ تے کا نقطہ کیوں نہیں؟ یہ جیم کا نقطہ کیوں نہیں؟ یہ ضاد کا نقطہ کیوں نہیں؟ جتنے بھی حروف ہیں اگر آپ ان سے نقطہ ہٹائیں گے تو دوسرا حرف بن جائے گا. اگر آپ جیم کا نقطہ ہٹائیں گے ہائے بن جائے گی، ضاد کا نقطہ ہٹائیں گے توئے بن جائے گی، ضاد کا نقطہ ہٹائیں گے ساتھ بن جائے گا. لیکن بے ایسا نقطہ ہے اگر آپ نکالیں گے تو مرتے مرتے مر جاؤ گے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. نعرہ حیدری سر محلائے. نکالو بے کا نقطہ، نکالو بے نقطہ، مرتے مرتے مر جاؤ گے، تمہیں بے سمجھ میں نہیں آئے گی. ارے مرتے مرتے مر جاؤ گے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک علی کے دروازے پر نہیں آؤ گے. نعرہ حیدری. جاؤ مدرسے میں جاؤ، مدارس اپنے براجز میں پوچھو کہ بے کیوں آتی ہے. بے کا نقطہ، بے کا یہ کام کیا کرتا ہے؟ یہ بے کہاں کام آتی ہے؟ بے کہاں کام آتی ہے؟ بے آتی ہے وسیلے کے لیے، بے آتی ہے مدد کے لیے. پتا چلا قرآن کی ابتدا یا علی مدد ہے. نعرہ حیدری. قرآن نعرہ حیدری. قرآن کی ابتدا یا علی مدد سے ہے، اسی لیے تو بسم اللہ کو چھوڑ دیا، اسی لیے تو بسم اللہ کو چھوڑ دیا. لیکن کہاں جائیں گے؟ میں نے اتنی بڑی تفسیر ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. خدا نے کتنا تمہیں مضبوط پکڑا ہے، خدا نے تمہیں کتنا مضبوط پکڑا. الحمدللہ رب العالمین. علی ہے بے کا نقطہ، رب کا بے نقطہ نکالو. ارے اگر رب کا بے کا نقطہ نکل جائے تو خالق میں اور مخلوق میں رابطہ نہیں رہتا. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ میں کہتا ہوں پھر آپ، کیونکہ یہ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں، دیہات میں نہیں. میں نے عرض کیا میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے، کسی مولوی نے نہیں. علی کسی مولوی کا محتاج نہیں. میرے مولا علی کو جہاں بھی ہے اس کو خدا نے رکھا ہے، اس کو وہاں خدا نے. علی ہے بے کا نقطہ تو ہم نے رکھا ہے، ہم نے رکھا ہے. پورے قرآن حکیم میں کوئی دکھائے، پورے قرآن حکیم میں سارے حافظ بھی ہوں گے، سارے صحیح کہتے ہیں شیعہ علی معراج پر گیا تھا، یہ کہاں ہے؟ اور اگر قرآن کہہ دے تو اگر قرآن کہہ دے تو جہاں بھی اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا ہے، جہاں بھی اس کے آگے بے نہیں، اس کے آگے بے نہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے خدا کی ذات جس نے اپنے عبد خاص پر فرقان کو نازل کیا اور وہ عالمین کا ہادی. دکھاؤ قرآن میں، دکھاؤ قرآن میں، دکھاؤ قرآن میں، دکھاؤ
عبد کے آگے بھی قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ عبد کے آگے بھی، پورے قرآن حکیم میں ایک آیت مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، سارے سمجھ رہے ہیں، کہیں بھی اللہ نے عبد کے آگے بھی نہیں رکھا، ایک ہی آیت ہے جہاں اللہ نے بے کے آگے، جہاں اللہ نے عبد کا بے رکھا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان اسرا بعبدہ، پاک ہے اللہ جو اپنے عبد کو خود لے کر گیا۔ کیا خدا لینے کے لیے آیا تھا؟ بے نے بتایا کہ کوئی رسول کے ساتھ گیا ہے، نعرہ حیدری، خدا لینے کے لیے آیا تھا، خدا۔ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کون سی فلسفی ہے؟ خدا آتا جاتا ہے کیا؟ خدا نیچے نہیں تھا جو اوپر بلایا تھا؟ پتا چلا میرا علی جہاں بھی ہے لیکن بے پہلے ہے، عبد بعد میں ہے۔ پتا چلا علی پہلے اسی نے گیا تھا تاکہ رسول کا استقبال کرے، کیونکہ وہ تھا لامکان، وہ تھا لامحدود، اسی لیے کسی ایسے کی ضرورت تھی جو استقبال کرے۔ یہ تو انشاءاللہ گھبرائے نہیں، یہ میری تقریر کا سلسلہ ہے جو آگے بھی چلے گا، یہ میری تقریر کا سلسلہ ہے جو آگے بھی چلے گا۔ پتا چلا میرے دوستو میرا مولا علی جہاں بھی ہے، میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں اللہ نے رکھا ہے، جہاں بھی ہے اللہ نے رکھا ہے، میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں اللہ نے رکھا ہے۔ پھر بات سنیں، دیکھیں جناب ابو طالب کا خطبہ، توجہ بھائی، گھبرا تو نہیں گئے؟ مل کے درود پڑھیں محمد عالم پر۔ لیکن میں نے پھر عرض کیا کہ میں داد لوں گا نوجوانوں سے، بزرگوں کو میں ہی کہوں گا۔ یہ ابھی جو ہمارا یہ ہے بہار انوار، بہار انوار جلد پہ 35ویں، بہار انوار جلد پہ 35ویں، صفحہ 11۔ بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ بہار انوار جلد 35ویں 35 اور صفحہ ہے 11۔ جب میرا مولا علی کعبے میں آیا، جب میرا مولا علی کعبے میں آیا تو کیا لکھا علامہ سے مطلب ہے، جب علی کعبے میں آیا تو زمین میں زلزلہ آیا، زمین میں زلزلہ آیا، بت پس اپنے بتوں کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے۔ پہاڑوں پر چڑھنا یہ بت پرستوں کی پرانی عادت ہے۔ نعرہ حیدری۔ اور کیا کہا؟ بت منہ کے بل گر پڑے۔ تو جناب ابو طالب نے خطبہ دیا، کہا نیچے اتر کر آؤ، نیچے اتر کر آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ کون آیا ہے، نیچے اتر کر آؤ۔ اور جناب ابو طالب نے خطبہ دی، یا ایھا الناس ان اللہ تبارک و تعالی قد احدث فی هذه الليلة حادثة۔ اے مکے کے رہنے والوں، آج رات خدا نے ایک واقعے کو جنم لیا ہے، آج رات، آج نوجوان بات مزہ نہیں آتا، مزہ اس کو آئے گا جس کا علی امام ہوگا۔ یا ایھا الناس ان اللہ تبارک و تعالی قد احدث فی هذه الليلة حادثة۔ اے مکے کے رہنے والے، آج خدا نے ایک واقعہ کیا ہے، ایک حادثہ کیا ہے، وخلق فیہا خلقا۔ آج رات میرا بیٹے کے ظہور ہوا ہے، آج رات میرے بیٹے کا ظہور، آج رات گھبرا دیجیے۔ آج رات میرے بیٹے کا ظہور ہوا ہے۔ قد جاکم ولی اللہ فی بیتی۔ آج اللہ کا ولی اللہ کے گھر میں آیا ہے، آج اللہ کا ولی۔
آپ گھبرائے ہوئے تھے، گھبرائے نہیں، علی کی ولایت کی بات ہو رہی ہے، گھبرائے نہیں. یہی تو بات ہے جو میں نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. جو ہم نے مصلحتوں سے کام لے کر اس کو چھپایا، یہ ہماری کتابیں ہیں، کوئی سیف روایت نہیں ہے. آج کجاکم ولی اللہ فی بیتی، آج اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی آیا ہے. آج اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی آیا ہے. سب سے پہلے علی کی ولایت کا اعلان ابو طالب نے کیا. نعرہ حیدری. آج رات فَإِن لَّمْ تُطِيعُوهُ، اگر تم نے علی کی اطاعت نہ کی، وَإِن لَّمْ تُقِرُّوا بِوِلَایَتِهِ، تم نے اس کے ولایت کا اقرار نہ کیا، تم نے اس کی اطاعت نہیں کی، یا تم نے اس کے ولایت کا اقرار نہ کیا، وَتَشْهَدُوا بِإِمَامَتِهِ، اور تم نے اس کی امامت کی گواہی نہیں دی، فَلَمْ يَذْكُرْ مَعَابَكُمْ، تو قیامت تمہیں چین نہیں ملے گا. بڑی گھبرائی ہوئی، نوجوان گھبرائے ہوئے. آپ ایسی بات سے گھبرائے ہوئے، میں چاہتا ہوں نا آپ کے دل میں. وَإِن لَّمْ تُطِيعُوهُ، اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی، وَإِن لَّمْ تُقِرُّوا بِوِلَایَتِهِ، اگر تم نے اس کے ولایت کا اقرار نہ کیا، وَتَشْهَدُوا بِإِمَامَتِهِ، تم نے اس کے امامت کی گواہی نہ دی، فَلَمْ يَسْكُنْ مَعَابَكُمْ، تو تمہیں قیامت تک سکون نہیں ملے گا. ارے آج پوری دنیا میں، کیوں نوجوانوں، آج پوری دنیا میں مسلمان جوتے کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ جناب ابو طالب کے الفاظ ہیں جو پورے ہو رہے ہیں. نعرہ حیدری. دیکھ گھبرا تو نہیں گے نوجوانوں، کچھ دل میں تو نہیں ہو رہا، کچھ کھلبلی تو نہیں مچ رہی ہے؟ ہاں، علی کی فضائل کو برداشت کرتا ہے بادرف، کمینہ نہیں. ہاں، نعرہ حیدری ہے. مجھے دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمارے نوجوان نے آج تک اصول کافی کا مطالعہ نہیں کیا. اگر آج تک ہمارے نوجوان اصول کافی کا مطالعہ کرتے تو آج جو آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی. ہم نے اپنے کتابوں کو چھوڑ کر پرائے کتاب پڑھے، اپنے سمجھ میں نہیں آئے کہ علی کا مقام کیا ہے. یہ جناب ابو طالب کا خطبہ ہے، یہ جناب ابو طالب کا خطبہ ہے، جناب ابو طالب کا خطبہ ہے کہ اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی، اس کے ولایت کا اقرار نہ کیا اور اس کے امامت کی گواہی نہ دی، تو لم یسکن معابکم، تو تمہیں سکون نہیں ملے گا. سکون تو وہاں ہے جہاں علی دل میں رہتا ہے، جہاں علی نہیں ہے وہاں سکون کہاں ہے؟ جہاں علی نہیں ہے. دیکھیں میرے بزرگ، اب یہ جو میں کہا یہ ہے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، کیونکہ یہ حوالہ جو میں دے رہا ہوں یہ 624 کتاب کم از کم جو میں نے پڑھی، ہو سکتا ہے ہزاروں میں ہو، لیکن جو میری لائبریری میں ہے اس میں 624 کتابوں میں یہ جناب ابو طالب کی دعا ہے. یہ الفاظ ہیں جو میں اب پڑھ رہا ہوں، یہ ہے جو ابھی پڑھ رہا ہوں، جو ابھی پڑھ رہا ہوں، یہ جناب المدد کی. یہ جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں یہ ہے جناب المدد کی، حافظ محمد سلیمان قندوزی. جناب ابو طالب کی دعا، یا رب ذل غسقت جاؤ والقمر متبلج المزی بین لنا من حتمک المغزی ماذا ترا فی سمت سبی. اے شدید تاریکی کے مالک اور روشن چاند کے بابو، بتا ہم اس بچے کا نام کیا رکھیں.
بھائی ہم میں نہیں ہم اے شدید تاریخی کے مالک اور روشن چاند کے معبود، بتا ہم اس بچے کا نام کیا رکھیں؟ اس بچے کا نام کیا رکھیں؟ اللہ نے کہا ابو طالب جاؤ، جہاں آیا ہے نام وہی ہوگا، جہاں آیا ہے وہاں نام ہوگا۔ تاریخوں نے لکھا کہ بنی امیہ تک وہ تختی لٹکی ہوئی تھی جس پر اللہ کا جواب تھا، جس پر اللہ کا جواب، خصوصا بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی، اے ابو طالب تمہیں بھی مبارک اور تمہاری بیوی کو بھی مبارک، تم دونوں کو مبارک، خصوصا تم اکیلے مبارک، تم دونوں کو مبارک۔ کون دے رہا ہے؟ خدا۔ سورج نکل کر آئے گا، میں نہیں چھوڑوں گا، سورج نکل کر آئے گا، میں نے خصوصا بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی، اے ابو طالب تمہیں بھی مبارک، فاطمہ بنت اسد کو مبارک، زکی بیٹے کی، طاہر بیٹے کی، مجتبی بیٹے کی، مرتضی بیٹے کی۔ خدا کے سوا علی سے محبت ہوتی ہے، کم از کم نعرہ تو لگاتے، نعرہ حیدری۔ ابھی کراچی کو میں نہیں چھوڑوں گا، جتنی کراچی پیچھے رہ گئی اس کو میں آگے لے کے جاؤں گا۔ خصوصا بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی، اے ابو طالب تم دونوں کو مبارک، تمہیں بھی مبارک، اور فاطمہ بنت اسد کو مبارک، زکی بیٹے کی، طاہر بیٹے کی، مجتبی بیٹے کی، مرتضی بیٹے کی۔ علی مصطفیٰ بھی ہے، علی مجتبی بھی ہے، علی مرتضی۔ نوجوان بات کرو، نعرہ حیدری ہے۔ اے ابو طالب تم دونوں کو مبارک، تم دونوں کو مبارک، تم دونوں کو مبارک، زکی بیٹے کی، طاہر بیٹے کی۔ کیا کریں؟ کہاں سے طاہر لائیں؟ یہ جو دنیا ہم سے لڑ رہی ہے، کیوں؟ کسی کے پاس طاہر ہو تو بات کرے، کسی کے پاس مصطفیٰ ہو تو بات کرے، کسی کے پاس مجتبی ہو تو بات کرے، کسی کے پاس مرتضی ہو تو بات کرے۔ بے گھبرا تو نہیں گے؟ اے ابو طالب تم دونوں کو مبارک، زکی بیٹے کی، طاہر بیٹے کی، مجتبی بیٹے کی، مرتضی بیٹے کی، فاسم من شامخ علی، ہم نے اس کا نام علی رکھا۔ اپنی تو جتنی کتابیں ہیں، جتنے چاہو گے میں خود پہ پڑھوں گا، لیکن یہ تو 624 کتابیں مسلمانوں کی ہے، کہاں جاؤ گے؟ ہم نے اس کا نام علی رکھا، ہم نے نہیں، میرا جملہ بڑا کھا گئے، بہت میں نے سمجھا کہ میرا جملہ کھا گئے۔ متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدلتی ہے، متکلم کے بدلنے سے، متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدلتی ہے۔ اگر کسی کو بیٹا ہو میں مبارک دوں، یہ اور بات ہے، کوئی مجتہد مبارک دے کلام کی اہمیت اور بڑھے گی، لیکن جب نبی مبارک دے کلام کی اہمیت اور بڑھے گی، رسول مبارک دے کلام کی اہمیت، اور خدا مبارک دے، ارے ابو طالب کو اور فاطمہ بنت اسد کو مبارک دے رہا ہے خدا، خدا جانے جس کو خدا مبارک دے رہا ہے وہ بچہ کتنا عظیم ہوگا۔ اس کا نام ہم نے علی رکھا، علی اشتق من العلی، علی اشتق من العلی۔ میں نے علی نام اسی لیے رکھا ہے کہ میرا نام بھی علی ہے، میں نے علی نام اسی لیے رکھا ہے کہ میرا نام بھی علی ہے، اشتق من العلی۔ اس کا جملہ میں نہیں سمجھاؤں گا، ہو سکتا ہے آپ کہیں گے ابھی شیعہ ہیں، نہیں، اس کا جملہ بڑی میں عزت کرتا ہوں اور میری بڑی عزت کرتا ہے، کون؟ طاہر القادری۔ طاہر القادری صاحب میری بڑی عزت کرتا ہے، بھائیوں سے زیادہ، ہم ساتھ مجاز پڑھتے ہیں،
کمپیٹیٹر تھا، ہم پڑھتے. اس نے عجیب ایک بات کہی. آج اس کا ٹی وی پر انٹرویو تھا، عجیب انٹرویو تھا. کہا امیر شام میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ امیر شام میں علی میں فرق کیا ہے؟ کہا امیر شام نماز نہ پڑھتا تو اس کو مسلمان نہ سمجھتے، روزہ نہ رکھتا تو دنیا اس کو مسلمان نہ سمجھتی، حج نہ کرتا تو اس کو دنیا مسلمان سمجھتی، لیکن علی نماز نہ پڑھتا تو خدا کو خدا سمجھتی. نعرہ حیدری! کیوں گھبرا گئے میرے بھائی؟ نعرہ حیدری! یعنی امیر شام اگر نماز نہ پڑھتا تو میں نے کہا نوجوان ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کھلبلی بچی ہو. میں نے کہا میرے سے سوال پوچھو، میرے سے سوال پوچھو، علی کا ذکر چھوڑ کر نہ جاؤ. میں نے علی کو اللہ نہیں کہا، میں نے علی کو، میرا یہ جو نصیری ہوتے ہیں، یہ نصیری اور مقصر ان دونوں کا گھر ایک ہے. نصیری کا گھر اور مقصر کا دونوں کا گھر ایک ہے. دونوں کو علی سمجھ میں نہیں آیا، دونوں کو علی سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا کہ جو امیر شام نماز نہ پڑھتا تو دنیا اس کو مسلمان نہ سمجھتی، حج نہ کرتا تو دنیا اس کو مسلمان نہ سمجھتی، لیکن اگر علی نماز نہ پڑھتا تو دنیا اس کو خدا سمجھتی. یہ فرق ہے اس میں. اب رات جا کے سوچنا کہ علی کیا ہے، وہ کیا ہے. نعرہ حیدری! پھر توجہ گھبرائے نہیں، میں گھبرایا تو نہیں گے. دیکھیں اصول کا، میں کہا کہ جو آدمی کسی کی تک سوچا جاتا ہے، سنیں اپنی کتابوں کو دیکھیں. میں کسی مدرسے کا پڑھا ہوا لکھا نہیں، میں یونیورسٹی کا. میں نے کتابوں کا، جو کتاب میں دیکھتا ہوں پھر اس کا حوالہ دیتا ہوں بغیر دیکھے ہوئے. اور کتب اربع ہمارے بزرگ بیٹھے، بہت بزرگ بیٹھے، بزرگوں کے سر پر قرآن رکھو کہ اللہ کا پہلا نام کیا ہے؟ اصول کافی جلد پہلی، اللہ کا پہلا نام علی. زبان سے بات کر میرے نوجوان، زبان سے بات کر. اللہ کا پہلا نعرہ حیدری، اللہ کا پہلا نام. بزرگ آپ سر پر قرآن کے بتائیں ان کو کہ علی ہے خدا کا پہلا نام علی. آدم سے لے کر کسی نبی پر اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا، اپنا نام علی رکھا تو میرے مولا علی پر. نعرہ حیدری! کیسے نہیں؟ میرے مولا، آج یہ تمام دنیا کے لیے چیلنج ہے، یہ جو جملہ کر تمام مسلمان بھائی کے لیے. اللہ کا پہلا نام علی. اللہ نے آدم سے لے کر کسی نبی پر اپنا نام نہیں رکھا، رکھا تو میرے مولا علی پر علی. یہ ہے اللہ کا پہلا نام.